بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید سن 170 ہجری میں ہادی کے بعد اس کا بھائی ہارون الرشید بادشاہ بنا۔ ہارون الرشید کو تاریخ میں ایک زبردست بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا دور خلافت عباسی کا بہترین دور سمجھا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں بغداد اپنے علم و فن اور تعمیرات میں عروج کو پہنچا۔ ہارون الرشید نے خلیفہ بنتے ہی یحییٰ بن خالد برمکی کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور اپنی والدہ خضران کو ریاستی امور کی خصوصی مشاورت میں شامل رکھا۔ ہارون کے دور خلافت کو بہت زیادہ جنگ و جدل والا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے باوجود کئی مشکلات آئیں، جن میں خراسان اور قیروان میں ہونے والے جھگڑے، ملک شام میں ہونے والے فسادات، مصر میں ہونے والی بغاوت، فتنہ خوارج اور مختلف خطوں کے گورنروں کی بغاوتیں شامل ہیں، جنہیں ہارون نے اپنی تدبیر اور سمجھداری سے خوب اچھے طریقے سے سنبھالا۔ لیکن دوسری طرف علویوں میں سے ادریس بن عبداللہ نے شمالی افریقہ اقصی کے مغربی کنارے سے اپنی خود مختار ادریسی حکومت بنا لی تھی۔ یہ حکومت ہارون الرشید کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، کیونکہ اندلس خلافت عباسیہ کے شروع ہی سے الگ اور مخالف تھا اور وہاں عباسیوں کے سخت مخالف امویوں کی حکومت تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوسری حکومت بھی بنو عباس کے دائرہ اختیار سے نکل گئی۔ پھر اسی پر بس نہیں، انہی کے دیکھا دیکھی وسطی شمالی افریقہ تیونس میں زیاد اللہ بن اغلب کے ہاتھوں اغالبہ نے بھی اپنی الگ حکومت بنا لی۔ اگرچہ اغالبہ حکومت ادریسی حکومت جیسی نہ تھی، بلکہ یہ عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ خطبہ اور سکہ پر عباسی خلیفہ کا ذکر ہوتا تھا، مگر پھر بھی ان کا مستقل الگ ہونا ہارون الرشید اور عباسیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا، اور وہ ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں ہارون نے خط و کتابت کر کے ادریسوں سے صلح کی اور انہیں خوب انعام و اکرام سے نواز کر دوبارہ خلافت عباسیہ کے ماتحت کر لیا۔ قسطنطنیہ میں ان دنوں ملکہ ایرین حکومت کرتی تھی۔ مسلمانوں سے ان کی جنگ ہوئی تو خلیفہ ہارون خود 95,000 کی زبردست فوج لے کر قسطنطنیہ پہنچ گیا اور محاصرہ کر لیا۔ دشمن یہ احوال دیکھ کر ڈر گیا اور سالانہ 70,000 اشرفیاں خراج کے طور پر دے کر ہارون سے صلح کر لی۔ ملکہ ایرین کے بعد نقفور قسطنطنیہ کا بادشاہ بنا اور آتے ہی اس نے خراج کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نقفور نے ہارون کو لکھا کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو جو رقم آج تک ہم سے لے چکے ہو وہ ساری فوراً واپس کر دو، ورنہ ہم تلوار سے مزاج درست کر دیں گے۔ خط کیا تھا؟ آتش کا گولا تھا، جسے پڑھتے ہی ہارون کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسی خط کی پشت پر فوراً اپنے قلم سے لکھا، اب تم جواب سن کر کیا کرو گے؟ چند دنوں میں خود آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے بعد ہارون نے مجاہدین اسلام کو تیار کیا اور فوراً فوج لے کر روانہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کا محاصرہ کر ڈالا۔ نقفور میں اتنا دم کہاں تھا کہ جم کر لڑتا، 2-4 حملوں میں ہی ہوش ٹھکانے آ گئے اور عاجز ہو کر سالانہ خراج دینے کی درخواست کی۔ خلیفہ ہارون نے اسے معاف کیا اور واپس دارالخلافہ کی جانب چل پڑا، لیکن ابھی شاہی فوجیں راستہ ہی میں تھی کہ نقفور نے وعدہ توڑ ڈالا۔ ہارون نے سنا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اسی لمحے اپنے 15,000 جانباز لے کر شیر کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس وقت دشمن کی فوج کی تعداد 1,25,000 تھی، مگر مسلمانوں کے تیور دیکھ کر سہم گئے اور معافیا مانگنے لگے۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر ان کی معذرت قبول کی اور ان پر سالانہ خراج لگا کر واپس پلٹے۔ یوں اس عظیم الشان خلیفہ ہارون الرشید نے 23 سال بڑے شان و بان سے حکومت کی اور بالآخر ماہ جمادی الثانی سن 193 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔